الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اس وقت مسجد نبوی کے اندر اور بالکل گنبد خضرا کے سامنے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ایک خاص واقعہ اس وقت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا ہی اہم واقعہ جو جس جگہ پر اس وقت میں بیٹھا ہوں، جو یہاں سے انتہائی مناسبت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، جو گنبد خضرا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جس وقت ترکوں سے سعودی عرب آزاد ہوا تھا اور عربوں کو حکومت جو ہے گئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ ترکوں نے عرب پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، اور ایک حد تک جو ہے ترکوں کا قبضہ اس ملک پر جو ہے وہ رہا، اور اس کے بعد جب ترک ختم ہوئے، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، تو سعودی عرب کی حکومت بھی ان کے پاس سے جو ہے وہ گئی، اور عرب کے حکمرانوں کے پاس یہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے یہ آ گئی۔ چنانچہ نتیجہ اس وقت یہ ہوا کہ ترکوں نے یہاں پر جتنے قبریں تھیں ان پر جبے قبے یہ جو ہے وہ بنا رکھے تھے، اور جس وقت عرب کے پاس حکمرانی آئی تو انہوں نے جتنے قبروں پر ان لوگوں نے جنت البقیع کے اندر جتنی قبریں تھیں اور اس پر جتنے قبے وغیرہ انہوں نے بنائے تھے، اس سب کو جو ہے وہ گرا دیا۔ اب عربوں کا مشورہ یہ ہوا کہ گنبد خضرا، یہ جو گنبد خضرا ہے، جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو بھی جو ہے وہ گرا دیا جائے، اس لیے کہ ان کے پاس حدیث تھی، اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، کہ قبروں پر کسی طرح کی کوئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کری جائے، اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ بھی چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور اس کے علاوہ جتنی قبریں تھیں سب کو انہوں نے جو ہے وہ گرا دیا، تو اس گنبد خضرا کو بھی جو ہے، یہ بھی قبر پر بنا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے لہذا گرا دینا چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے یہ رپورٹ پیش کری سعودی عرب کے فرمانرواں کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، یہ حساس مسئلہ ہے، اس طرح عام طور پر اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، لہذا ایسا کرو کہ پوری دنیا کے علماء کے پاس جاؤ، بڑے بڑے جتنے علماء ہیں، ادارے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سب سے مشورہ کرو اور اجازت لو اس بات کی، اور یہ بات اپنی پیش کرو ان کے سامنے کہ کیا گنبد خضرا کو گرایا جا سکتا ہے یا نہیں گرایا جا سکتا۔ چنانچہ پوری دنیا میں علماء گئے، لیکن خاص طور پر دارالعلوم دیوبند سعودی عرب کے علماء کا ایک وفد جو ہے وہ آیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت محتمم تھے دارالعلوم کے، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ حضرت ایسے ایسے مسئلہ ہے، ہم ایک مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ لہذا کہا کہ چونکہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، اور ہم نے جتنے قبے تھے جنت البقیع کے اندر سب کو جو ہے وہ گرا دیا ہے، لیکن گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس سلسلے میں، کہ کیا اس کو گرا دیا جائے حدیث کی روشنی میں، یا یہ کہ اس کو باقی رکھا جائے؟ چنانچہ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرمانے لگے کہ دیکھو یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، میں اکیلے اس میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، میں علماء کو دعوت دوں گا، علماء کو بلاؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا، اور پھر جو رائے ہوگی وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ چنانچہ اس وقت کے تمام جید علماء جو دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، سب کو دارالعلوم دیوبند کے اندر مدعو کیا گیا، سب کو دارالعلوم دیوبند کے اندر بلایا گیا، اور سب لوگوں نے آ کر کے اس پر جو ہے غور و خوض شروع کر دیا، مشورے شروع کر دیے، حدیث کی چھان بین کری گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ لہٰذا تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت 3 دن کا وقت دیا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر ہم آپ کو جواب دیں گے، جب 2 دن پورے ہو گئے اور تیسرے دن کی صبح سے پہلے کی رات آئی تو علماء بڑا پریشان تھے، بڑے بے چین تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی دعائیں کر رہا تھا، کوئی سسکیاں لے رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت آ کر کے رکھ گیا کہ ہم کیا جواب دیں اس مسئلے کا۔ چنانچہ یہ رات بھی گزر گئی، تیسرے دن کی صبح جو ہے وہ ہوئی، تیسرے دن کی جو ہے وہ صبح ہوئی، اور علماء دیوبند کے اندر مشورہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ عرب علماء نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ کیا بات کری جائے، انہوں نے بات رکھی سامنے۔ حضرت محتمم صاحب نے کہا کہ آپ مسئلہ رکھیے، علماء جواب دیں گے اس بات کا۔ سعودی عرب کے جو علماء تھے انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ رکھا اور کہا کہ بتائیے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت کوئی جواب نہیں دے رہا تھا،
اور مجمع سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، مجمع سے رونے کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی۔ لہٰذا جب کچھ دیر ہو گئی تو حضرت حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اس مسئلے میں شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ تو عرب کے علماء کہنے لگے کہ بتائیے کیا بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھیے حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، وہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس حدیث سند متصل کے ساتھ ہے، اس کا مضمون بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ کہنے لگے سعودی عرب کے علماء پھر تو ہم گنبد خضرا کو گرا سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی کہنے لگے کہ دیکھیے آپ اس کو گرا نہیں سکتے۔ وہ عرب علماء کہنے کا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو گرا نہیں سکتے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھائی اور کہا کہ بھائی دیکھیے بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے کہ قبر کیا ہے، قبر بعد کو جو ہے وہ بنائی جائے، قبر جو ہے وہ پہلے بنائی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمارت تعمیر کری جائے۔ لیکن آپ کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ جس جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یہ پہلے سے عمارت ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، بعد میں اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، لہذا آپ اس کو گرا نہیں سکتے۔ ایسا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ سب کے سب ساکت اور خاموش جو ہے وہ رہ گئے، اور یہ گنبد خضرا آج بھی اسی جگہ پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند سے بہت کام لیے ہیں، اللہ ہمیں بھی اسی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔